کامیاب ہو جائیں گے تو عوام کی خدمت کریں گے۔ الیکشن ایک ایسا میدان ہے کہ خدمت کرنے کے بعد میں کامیاب کی توقع رکھنی چاہیے، کہ الیکشن کی وجہ سے ایک دوسرے میں چڑھ کر اور آگے نکلنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ اپنے حد تک بہت درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کرنا چاہیے اور ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے اسلامی طریقہ اور اسلام کی ہدایات کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والہ وبعد۔ اس وقت ہمارا صوبہ مہاراشٹر الیکشن کی دھوم دھام میں مشغول ہے اور تمام ہی لوگ الیکشن کے سلسلے میں تگ و دو کر رہے ہیں۔ اس صوبے کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں الیکشن کی دھوم دھام کچھ اور سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہی معلوم ہو رہی ہے، اور الیکشن کی گہما گہمی اپنے پورے عروج پر ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جو الیکشن میں حصہ لے رہے امیدوار کی حیثیت سے وہ مختلف شہر کے ان حصوں سے کھڑے ہیں، ان کی ایک لمبی تعداد ہے، اور یہ تعداد خود تمام ہی مسلمانوں کو بہت بڑی تشویش میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ مشرق میں جتنے لوگ ہیں یا سینٹرل سے جو لوگ کھڑے ہیں اور مغرب میں بھی کچھ لوگ ہیں، تو یہ تعداد ایسا لگتا ہے کہ کارپوریشن کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اتنی تعداد کے ساتھ میں امیدوار اور تمام لوگوں کی خواہش یہی ہے کہ وہ ووٹ جتنے سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے آسان ترین کام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ 5 سال میں 3 مواقع الیکشن کے آتے ہیں، ایک کارپوریشن، دوسرے صوبائی، اور تیسرے جو ہے آپ کے لوک سبھا کا الیکشن۔ تو 3 مرتبہ ہر کسی کو قسمت آزمائی کا موقع ملتا ہے۔ نتیجے سے پہلے تک ہر امیدوار اپنے آپ کو کامیاب گردانتا ہے، اور ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ بامراد ہو اور وہ عوام کی خدمت کرے۔ چنانچہ یہ ہماری سوچ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل الٹی ہے، کہ کامیاب ہو جائیں گے تو عوام کی خدمت کریں گے۔ الیکشن ایک ایسا میدان ہے کہ خدمت کرنے کے بعد میں کامیاب کی توقع رکھنی چاہیے۔ الیکشن کا سبق بھی یہی ہے کہ پہلے عوام کے کام کیے جائیں، خدمت کی جائے، ان کے سلسلے میں ہمدردی کا جذبہ رکھا جائے، اور تب الیکشن کے میدان میں کودے، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں مقبولیت پیدا ہوتی ہے اور پھر الیکشن کا جیتنا بھی آسان ہوتا ہے۔ سر دست جو فہرست ہے بہت لمبی چوڑی ہے۔ بہرحال 4 نومبر کو وہ نام واپس لینے کی تاریخ ہے، لیکن الیکشن کی گہما گہمی میں بحیثیت مسلمان یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، اور میرا روح سخن بھی وہ اہل اسلام ہی کی طرف ہے، کہ الیکشن کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر اور آگے نکلنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ اپنے حد تک بہت درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کرنا چاہیے اور ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے اسلامی طریقہ اور اسلام کی ہدایات کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ بہت دیکھا گیا کہ حسد، کینہ، نفرت، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ دہی اور کسی طرح سے پیسے بٹورنے کا فن اگر کہیں بہت آسانی کے ساتھ میں ہاتھ لگتا ہے تو وہ شاید الیکشن کا زمانہ ہے۔ ہم ہر طرح سے جیب کو بھرنے اور پیسوں کو وصول کرنے کے سلسلے میں تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ نہایت غلط ہے۔ اگر کسی کی خواہش یہ ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو کر
اور لوگوں کو اپنا ووٹ بیچ کر، یعنی ووٹ بیچنے کا مطلب ہے کہ جو تمہارے فالوورز ہیں جو تم کو ووٹ دیں گے اور تم میدان چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ووٹ کسی اور کو جائیں گے، یہ خود ایک عوام کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی ہے، اور یہ قطعی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہوگا کہ 4 تاریخ کے بعد جو ٹائم فارم واپس لینے کے لیے دیا گیا ہے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون مرد مجاہد بنتا ہے، تاکہ وہ ہمارے مسلمانوں کا چہرہ جس کی ہم کو ضرورت ہے اور جس کے لیے ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چہرہ وہ ابھر کے آئے تاکہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کو آپ ووٹ دیں، بے شک آپ اپنے اس چہیتے لیڈر کو چننے اور اس کو جو ہے آپ کے کامیاب کرنے کی فکر کریں، جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ ایوان میں بات کر سکتا ہے، وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، وہ مسلم مسائل کو حل کرنے کی سکت رکھتا ہے، تو بے شک آپ اپنا قیمتی ووٹ اس کو دیں۔ لیکن خدا را یہ نفرتیں اور یہ جو ہے عداوتیں اور یہ کدورتیں اور یہ آپ کے ایک دوسرے سے بچھڑنے اور ایک دوسرے کو جو ہے گویا برا سمجھنے بلکہ ہاتھا پائی کی حد تک جو نوبت پہنچتی ہے، اللہ کے واسطے اس الیکشن میں آپ ان تمام چیزوں سے دور رہیں اور بہت سکون کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ میں آپ اپنا کام کریں۔ لیکن میں اس شخص کو بہت بہادر گردانوں گا جو کہ وقتی طور پہ یوں کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی انسانی خدمات کوئی ایسی نظر نہیں آتی۔ وہ اس کو چاہیے کہ وہ انسانوں کی پہلے خدمت کرے، لوگوں کی رہبری کرے اور اس میدان میں اپنے آپ کو اور اپنی اہمیت کو وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، تب جا کے وہ الیکشن لڑنے کی ہمت کرے، تو پھر لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ بھی بامراد ہوں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور لوگوں کی خدمت کا موقع بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آپ ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الیکشن کی توغدوں میں مصروف رہیں گے، لیکن مجھے توقع ہے کہ کون کون مرد مجاہد اور بہادر بن کر وہ اپنے آپ کو اس ریس سے علیحدہ کر لیتا ہے، وہی بہادر ہے اس میدان میں جو اس ریس سے وہ علیحدہ ہو جائے۔